ڈاکٹر صاحبہ واٹ از دا وے فارورڈ؟ کوئی یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ مطلب بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اگر ہمیں سمجھا دیں، ایجوکیٹ کر دیں تو ٹھیک ہے. ہمارا پاس جو ہے وہ تو جیسا بھی ان کے ساتھ ہے، لوگ اعتبار آج بھی نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے. ہمارے ساتھ ڈیوڈنٹ لائن کا آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا خیال تھا کہ وہ اس کو تسلیم کر لیں گے لیکن نہیں ہوا. ساری باتیں ٹھیک ہے. آر دے بائنگ ٹائم؟ اور انڈیا جو ہے ان کو ری آرگنائز کر رہا ہے، ان کو نئی ملٹری اسٹریٹجی ان کے سامنے رکھ رہا ہے تاکہ وہ دوبارہ سے ری آرگنائز ہو کر دوبارہ سے اسٹرائک بیک کرنے کی کوشش کرے؟ ایسا ہی ہے یا ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ دیکھیے جی، اگر آپ کی انٹرو میں جو بات تھی، اور آئی ایم شیور آپ کے پاس کوئی بہت صحیح انفارمیشن ہوگی کہ دو سٹنگ آفیسرز، میں تو جنرلز بھی نہیں کہہ رہی، بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں اس وقت ٹو اسٹریٹجائز دس اگینسٹ پاکستان، تو اس سے بڑا ثبوت اور اس سے بڑی خطرے کی گھنٹی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی تو سنا تھا کہ انڈیا نے سپیک ڈیسک بنایا ہے ٹو سبوٹاج اٹ. ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ وہ پورے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو سبوٹاج کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے پیسے ایلوکیٹ کیے تھے. یہ سب باتیں تو ہم سنتے آ رہے تھے، لیکن یہ جو بات آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں کہی اور دوبارہ ریپیٹ کی، یہ تو پھر ایک بالکل ریڈ فلیگ ہے نا جی. اور میں سمجھتی ہوں اس کا جواب شاید جنرل عاصم منیر صاحب نے دیا جب انہوں نے بات کی. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ کہیں سے بھی اگر یہ ہماری سوورینٹی پہ، سولیڈیرٹی پہ، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ حملہ ہوگا تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ فرنٹ اوپن ہے ان ٹاکس کے باوجود. دوسرا راؤنڈ آف ٹاکس 25 کو ہے، لیکن اگر اس سے، اور ہم نے جمعے کو ایک لڑکا پکڑا ہے جس نے ایک سوسائڈ اٹیک ہوا ہے جس میں ہماری فوجی شہید ہوئے ہیں، تو ہم کیا انتظار کریں کہ مزید شہادتیں ہوں، ہم مزید جنازے اٹھائیں، یا ہم اس کا سدباب کریں؟ یہ فیصلہ تو پاکستان کو کرنا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کم از کم ملٹری لیڈرشپ نے یہ بالکل واضح ڈیسیشن لیا ہے کہ وہ اب اس کو مزید ٹالریٹ نہیں کریں گے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اور جو ہمارا پولیٹیکل چپخلش ہے وہ راک سالڈ نہیں ہوتی ہماری پاک افغان پالیسی کے اوپر. جب آپ کی انڈیا کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا نا، چاہے اپوزیشن، چاہے ٹریجری بینچز، چاہے سبزی والا یا ہر اسٹوڈنٹ، ہر ایک راک سالڈ کھڑا تھا پیچھے ہماری فوج کے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ انڈیا وہی انڈیا ہے، فرنٹ مختلف ہے. وہ ایسٹرن فرنٹ چھوڑ کر ویسٹرن فرنٹ سے ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے اور اعلی کار طالبان بن رہے ہیں. اس کا ہمیں بھی افسوس ہے کیونکہ ہم نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. میں 2019 تک ہر سال افغانستان جاتی تھی. I was a part of track 2 ڈپلومیسی. جب یہ کرزئی کی حکومت تھی نا تو ہمیں پاکستان کاؤنسلیٹ میں بالکل معتبر لوگوں نے یہ بتایا، ٹاپ نوچ وہاں کے لکھے، کہ یہ جو افغان پارلیمنٹیرینز ہیں نا، یہ پارلیمنٹ میں جا کے پاکستان کے خلاف تقریر کرتے، وہاں سے افغان پارلیمنٹ میں وہاں سے نکلتے اور انڈین کاؤنسلیٹ سے جا کے کیش پیسے لیتے. یہ ان کا طریقہ کار تھا. اچھا. اور ہمارا خیال تھا کہ یہ سچویشن چینج ہوگی when طالبانز come into power. انڈیا نے سمارٹ کھیلا ہے. انہوں نے ایک بار پھر طالبان کو اور افغانستان کو کلٹیویٹ کیا ہے ہمارے خلاف، تاکہ جو اسٹریٹجک سپیس، ہم تو اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے تھے نا، انڈیا نے اسٹریٹجک سپیس حاصل کی ہے ہمارے خلاف افغانستان کے اندر، اور وہ اس کو مضبوط کر رہی ہے اور کنسولیڈیٹ کر رہی ہے. تو اگر طالبان یہ چوائس اٹھا رہے ہیں کہ وہ پیسے کے بدلے ان کے ساتھ چل رہے ہیں، مجھے اپنے لوگوں سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا اگر فرنٹ تبدیل ہو جائے گا اور دشمن وہی رہے گا تو ہم اس طور جڑ کر اس کا مقابلہ نہیں کریں گے؟ اور کب، مجھے بتائیے، اتنے سالوں میں آپ کو افغانستان کی طرف سے کوئی سکھ ملا ہے؟ مطلب ہمیشہ ہم نے پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے، پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے، اکاموڈیشن کا مظاہرہ کیا ہے، دروازے کھولیں، گھر کھولیں، دسترخوان کھولیں، اور پھر بھی آج یہ صورتحال ہے. تو ہماری طرف سے تو کانورسیشنز ابھی بھی ٹیبل پہ ہیں، لیکن اب ہم نے ایک تھوڑی سی ریڈ لائن ڈرا کی ہے کہ اگر یہ حملے کنٹینیو ہوئے اور طالبان ان کو اسی طرح سیف ہیونز پرووائڈ کرتے رہے جس سے بات شروع ہوئی تھی، تو پھر پاکستان انتظار نہیں کرے گا کہ اس حوالے سے طالبان کچھ کریں.
پھر پاکستان خود جواب دے گا. میرے خیال ہے کوڑی یہاں اٹکی ہوئی ہے, بات یہاں اٹکی ہوئی ہے. اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو اگر ہمیں ہمارے ویسٹرن بارڈر سے اگر وہ ہمیں انگیج کرنا چاہتا ہے انڈیا, اور یوزنگ طالبان یا ٹیررسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہاں پہ جو مشروم کر رہی ہیں, اور ان کا نیکسس ایک بن رہا ہے انڈیا, سٹنگ گورنمنٹ, افغان گورنمنٹ, اس کے بعد یہ سارے جو بیٹھے ہوئے وہاں پہ مشروم ہو رہے ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز, ان کو یوز کر کے ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دونوں بارڈرز پہ انگیج رہیں گے ڈاکٹر صاحبہ, ویسٹرن اور ایسٹرن دونوں بارڈرز پہ انگیج رکھیں گے اپنے آپ کو, یا ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ؟ جی میرے خیال ہے جی کہ پاکستان آج سے نہیں, پاکستان خاصے عرصے سے 2 نہیں 3 فرنٹ وار میں انگیج ہے. ایسٹرن بارڈر پہ ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے, ویسٹرن بارڈر انہوں نے ہمیشہ ہاٹ رکھا ہے, اور ایک وہ 3rd جنریشن 5th جنریشن وار بھی کرتے ہیں, انٹرنلی بھی ہماری فالٹ لائنز کو پلے آؤٹ کرتے ہیں, اور ایسے تمام عوامل جو ذرا سا بھی حکومت کے ساتھ کوئی پرابلم ہوگی انڈیا ان کو کلٹیویٹ کرے گا. دے ڈو اٹ ان KPK, دے ڈو اٹ ان بلوچستان. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو میرا نہیں خیال کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان اس کھل کر اب کے کھیل رہا ہے. پاکستان جو لوگ کلوز کوارٹرز میں تھے اور دوحہ میں موجود بھی تھے, وہ بھی کہہ رہے کاشیسلی آپٹیمسٹک. میں شاید کاشیسلی آپٹیمسٹک بھی نہیں ہوں. اچھا. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کچھ کا اشارہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی آج کیا کہ دا ایلیفنٹ ان دا روم از انڈیا. جی ظاہر ہے انڈیا کی طرف کوئی ڈائریکٹ ریفرنس نہیں دی گئی اس ڈسکشن میں, لیکن اس بات کا ادراک پاکستان نے ضرور کرایا ہے کہ چاہے ایسٹرن بارڈر ہو, چاہے ویسٹرن بارڈر ہو, چاہے ہمارا اندر 5th جنریشن انٹرنل وار ہو, جو انڈیا پہ ہماری نظر ہے اور اس کو ہم کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ آج 5 یا 6 لڑکے بھی پکڑے گئے ہیں, ان میں سے ایک نے تو کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا, وہ سوسائڈ بامبر ہے, وہ 19 سینچریز میں تیار ہوا ہے اور پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں اس کو بھیجا گیا ہے. تو جو بات مجھے بہت اہم لگی وہ یہ کہ یہ جو بھی ٹاکس ہوئی دوحہ میں, کوئی جوائنٹ کمیونیکے نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ دا گیم از اوپن. پاکستان نے ایک بار پھر ایک ڈپلومیٹک سمجھیے اسٹروک کھیلا ہے, بہت عمدہ. اس نے ان کانورسیشنز میں جا کر US کو اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کو اپنے ساتھ الائن کیا ہے اور باور کیا ہے اس سچویشن کی جو افغانستان سے اب زیادہ تیزی کے ساتھ ابھر رہی ہے. دیکھیے جب طالبان کی حکومت آئی ہمیں لگا کہ ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے اور اب پرو پاکستان گورنمنٹ وہاں ہے, لیکن جس طور حالات بنے وہ شاید اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تھے. اور مور ریسنٹلی انڈیا نے کوئی 3-4 مہینے بعد, جب انہوں نے ماتم کر لیا تھا طالبان کے آنے کا, اس کے 3-4 مہینے بعد انہوں نے اپنا پریگمیٹزم شروع کر دیا تھا اور وہ طالبان کو کلٹیویٹ کر رہے تھے اور طالبان بھی ریسیپروکیٹ کر رہے تھے. لیکن جو پاکستان میں جنگ ہوئی, جہاں انڈیا کو بڑی ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑا آن دا ایسٹرن بارڈر, اس کے بعد میں نے بھی یہ بات کہی, کئی لوگوں نے یہ بات کہی کہ ویسٹرن بارڈر میں ان کی ایکٹیویٹیز میں تیزی آئے گی. اور آپ نے دیکھا کہ ایگزیکٹلی یہ ہوا. 3-3.5 ہزار حملے ہوئے ہیں پاکستان پر. 2025 مشکل ترین خطرناک ترین سال تھا ان ٹرمز آف ٹیررزم, اینڈ لارجلی وہ ٹیررزم آتا تھا افغانستان کی طرف سے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان دوحہ ٹاکس میں گیا ہے فار آپٹکس. اچھا. اور یہ بات افغانستان کو باور کرانے کے لیے, طالبان حکومت کو باور کرانے کے لیے کہ اگر تمہیں کھڑا کر سکتے ہیں تو تمہیں گرا بھی سکتے ہیں.